اس کے بعد ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک کے بارے میں ہے، یہ المعجم الکبیر طبرانی میں ہے۔ یہ 14 نمبر فضیلت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ المعجم الکبیر طبرانی میں 11138 نمبر 11138 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ھذا الامر نبوۃ و رحمۃ، اسلام کی ابتدا رحمت والی نبوت سے ہوئی ہے۔ ثم یکون خلافۃ و رحمۃ، پھر نبوت کے بعد رحمت والی خلافت ہوگی۔ ثم یکون ملکا و رحمۃ، پھر خلافت کے بعد بادشاہت رحمت والی بادشاہت ہوگی۔ اب اگر ہم یہ مان لیں جس طرح مرزا صاحب کا یہ دعویٰ، حالانکہ ہم تو یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، اگر مرزا صاحب اصرار کریں اور ہم تھوڑی دیر کے لیے ودڈرا کر دیں، ٹھیک ہے جی، جس طرح کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ جو 30 سال خلافت والی حدیث بھی صحیح ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو 12 خلفاء والی حدیث بھی صحیح ہے، 12 خلفاء تک اسلام غالب رہے گا، تو ان میں تطبیق ہونی چاہیے نا کہ خلافت کا پہلا دور 30 سال تک ہے، اس کے بعد دوسرا دور شروع ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ملوکیت ہے، ہم کہتے ہیں ملوکیت بھی ہے، ملوکیت بھی خلافت ہوتی ہے۔ یہی حدیث آپ دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت و رحمت ہے، اس کے بعد خلافت و رحمت ہے، اس کے بعد ملوکیت و رحمت ہوگی۔ جس طرح نبوت کو رحمت کہا، جس طرح خلافت کو رحمت کہا، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملوکیت کو بھی رحمت کہا، بادشاہت کو رحمت کہا۔ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اور یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب اگر ہم آپ کی بات مان لیں، خلفائے راشدین سے نکال دیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو تھوڑی دیر کے لیے، تب بھی خلافت کے بعد جو بادشاہت ہے وہ رحمت والی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب دو ہی راستے ہیں، یا تو آپ خلافت میں شامل کر لیں اس حدیث کو دیکھتے ہوئے کہ 12 خلفاء تک اسلام غالب رہے گا، اور ان 12 خلفاء میں یقیناً سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، 4 خلفائے راشدین جن کو عموماً خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، 5ویں سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد 5ویں ہیں، تو 6ٹھے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ 6ٹھے ہیں، 12 تک اسلام غالب رہا ہے، یہ سارے خلفاء ہیں، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یقیناً خلیفہ راشد ہیں۔ اگر آپ ان کو خلفائے راشدین میں شامل نہیں کرتے تو کم از کم آپ کو یہ ثم یکون ملکا و رحمتاً، پھر آپ کو یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ بادشاہ تھے، اور اس بادشاہت کو رحمت والی بادشاہت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہر 2 راستوں سے جس راستے کو ابھی آپ انتخاب کریں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہی شامل ثابت ہوتی ہے، اور ان کے دور حکومت کا پر رحمت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ خلافت میں شامل کریں تب بھی، خلافت میں شامل نہ کریں، اس کو ملوکیت کا دور کہیں تب بھی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والا کہہ رہے ہیں۔ آج آپ نے جناب ملوکیت کو اتنا بدنام کیا کہ گویا یہ شاید قرآن میں انبیاء کو بھی ملک کہا گیا، انبیاء کو بھی بادشاہ کہا گیا، انبیاء کے دور کو بھی بادشاہ سے تعبیر کیا گیا۔ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ خلافت کا نام لے کر لوگوں نے، یہ ابو بکر بغدادی دیکھیں داعش کا جو خلیفہ ہے نام نہاد خلیفہ، یہ خلافت کا نام استعمال کیا نا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ غلط ہے۔ تو خلافت کا نام لے تب بھی کوئی برا ہو سکتا ہے، ملوکیت ہو تب بھی اچھا ہو سکتا ہے، نبی کو ملک کہے، بادشاہ کہیں تب بھی وہ بھی اچھا ہے، اور صحابہ کرام اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو آپ کہیں کہ وہ خلیفہ راشد نہیں تھے، وہ ملک تھے، بادشاہ تھے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس امت میں جو پہلی ملوکیت آنی ہے وہ رحمت والی ملوکیت ہے، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور لا محالہ یا خلافت راشدہ میں شامل کریں گے یا ملوکیت و رحمت میں شامل کریں گے، کسی میں بھی شامل کریں، یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے۔